یہ قدرت کا شہکار آپ کے سامنے ہے. اگر یہ انسان اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے تو پھر یہ آسمان کی وسعتوں کو چھو لے، لیکن اگر اس طرح قدرت و فطرت کے بنائے ہوئے قوانین اسے مجبور محض بنا دیں تو پھر انسان رینگنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اب یہ اس نے جو خیرات مانگی ہوئی ہے وہ پیسے روڈ پہ پڑے ہوئے ہیں. اس سے حال حوال ہو رہا ہے. یہ دربار حضرت شاہ رکن عالم سرکار کے ویڑھے میں موجود ہے، اور یہ دربار اور اس کا گنبد زیر تعمیر ہے. شاہ رکن عالم نے بر صغیر پر کافی اثرات مرتب کیے. حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق سہروردی سلسلہ سے تھا، جن کے بانی و مبانی حضرت شہاب الدین سہروردی ہیں، اور جن کے براہ راست دست بیت آپ کے دادا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تھے. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی یہ فیض سینٹرل ایشیا سے اس خطہ میں لے آئے، اور پھر اس فیض کو حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ نے بر صغیر میں عام کیا. یہ دربار شریف صدیوں سے بنا ہوا ہے، اور یہ شاہی قلعہ یا قلعہ قاسم سے بولتے ہیں. یہ گنبد بڑے پر اسرار ہیں. نہ جانے یہ کیسے رموز و اسرار انسانیت پر آشکار کر رہے ہیں. یہ یونیورس سے ملنے والے کون سے سگنلز انسانوں میں بانٹ رہے ہیں، اور جو لوگ یہاں پہ اپنے من میں سر نگوں ہو کر اپنے قلب کی سرگوشیوں کو غور سے سنتے ہیں تو وہ ایسے مقامات سے پیغام دیگر یعنی کوئی اور ہی پیغام لے کے جاتے ہیں. وہ پیغام ڈیوائن پروگرام ہوتا ہے، انسانیت کا پیغام ہوتا ہے، محبت، رواداری، بھائی چارہ، اخلاص کا پیغام ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ ہزاروں کلومیٹر کی دوری کے باوجود یہاں کھینچے چلے آتے ہیں. شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی سرکار کے ہم عصر تھے. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی جو کہ دلی میں مقیم تھے، تو آپ بھی وہاں پہ تشریف لے گئے. دونوں بزرگوں نے ایک دوسرے کی زیارت کی. آپ وہاں پہ 3 سال کا عرصہ رہے، اور وہاں جب حضرت نظام الدین محبوب الہی سرکار خالق حقیقی سے ملے تو اس وقت آپ کی نماز جنازہ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی. یہ دربار بہت پرجلال ہے. یہاں پہ جاتے ہی انسان محسوس کرتا ہے کہ جیسے اس کے روح میں کسی الوہی دیار سے، کسی اندیکھی دنیا سے پیغامات بھیجے جا رہے ہیں، اور انسان کا جسم ایک اینٹینے کی طرح موصول کر رہا ہے سگنلز. یہ آپ نے گنبد دیکھا تھا، اب اس گنبد کی مثال انسان کے اپنے من کی ہے، اور یہ یوں سمجھے کہ گنبد کا دروازہ ہے. یہ وہ دروازہ ہے جسے ہم اپنے ذہن کا، برین کا دروازہ کہہ سکتے ہیں. یہ محراب ہے جہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کے لیے جائے نماز بچھائی گئی ہے. اور یہ دیے صاحب مزار کے فیوز و برکات کا اظہار ہیں. لوگ یہاں کے تیل ڈالتے ہیں اور اپنی منتیں مرادیں مانتے ہیں. اب ان درباروں پہ جا کے ہو سکتا ہے کہ اسے ہر ایک چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں. یہ دیکھنے والے پہ ہے کہ وہ بات کے نیگیٹو ایسپیکٹ کو دیکھتا ہے یا پازیٹو کو. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ آنے والے دنوں میں یہاں پہ صرف اور صرف صوفی اور سائنس کی بات ہوگی. چونکہ جو کام صوفی نے صدیوں پہلے کیا تھا، سائنس آج اسے پروو کر رہی ہے. اب یہ جو دور خیالی کی باتیں ہیں، چیزوں کو ایک جگہ سے دوسرے مقام تک پہنچانے کی باتیں، یہ وہ کام ہے جو صدیوں پہلے سے ہوتا آیا ہے. یا تجدید امثال ہے، جیسے حضرت بلقیس کے تخت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والی بات. اب یہ ٹیلی پورٹیشن کے ذریعے اس پہ تجربات کیے جا رہے ہیں. یعنی وہ تمام کام جو صدیوں سے بزرگ صوفیہ کرام سادھو سنت کرتے آ رہے ہیں، اب سائنس اسے پروو کر رہی ہے. ہاں، جو مذہب کا روایتی انداز ہے اس پہ شاید وہ پھر بات تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. وہاں پہ آ کے
دونوں مکاتب فکر ایک دوسرے کی بات کو تسلیم کرنے سے گریز پا ہوتے ہیں، لیکن صوفی چونکہ وہ تو ہر ایک بات میں، ہر ایک چیز میں خدا کے رنگ کو، خدا کی محبت کو، اس کی توانائی کو، اس کی انرجی کو، اس کے نور کو دیکھتا ہے، تو وہ اس کے کسی قسم کے کوئی اختلاف کی حاجت اور ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ صوفی تو جمع کرنے والا ہوتا ہے، وہ تفریق سے بچتا ہے۔ تفریق اسے پتہ ہے کہ یہ دوئی کا نام ہے اور دوئی اس کے لیے زہر قاتل ہے۔ دوئی سے مراد یہ ہے کہ اپنے من سے، اپنے عاشق سے، اپنے یار سے دور۔ یہ دیکھیں، یہ ایک انسیکٹ، یہ بھی دربار شریف سے اپنے حصے کا رزق لے کے جا رہا ہے، اور یہ دربار شریف کا عقبی حصہ جہاں پہ پیڑ کھڑا ہے یہ جال کا، یہ تو طے ہے کہ جہاں بھی کسی بزرگ کی ولی اللہ کی دربار ہوگی وہاں پہ یہ نشانی کے طور پہ یہ درخت ضرور ہوگا۔ اتنے پر نور اور مقدس مقامات پر بھی لوگ حرف گیری کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی کسی حد تک ان کی بات ٹھیک ہو، جو کہ اگر ان درگاہوں کے ساتھ وابستہ لوگوں کے کاروبار کو اور ان کی باقی معمولات کو دیکھیں تو وہ پھر ڈاکٹر اقبال صاحب کی بات زیادہ دل کو چھوتی ہے کہ اب درباروں میں گورکن رہ گئے ہیں یا مجاور۔ وہ قوم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو اب رخصت ہوئے، یعنی جو کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے حکم سے ہو جا تو وہ ہو جاتا تھا۔ وہ بزرگ ہستیاں اب اس دنیا سے پردہ فرما گئیں، اٹھ گئیں۔ اب درگاہوں میں صرف یہی، یہ کاروبار بھی آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہاں پہ کاروبار بھی اسی پوری مقصد آب و تاب کے ساتھ جاری ہے، لوگوں کے ذہن پر دنیا سوار ہے۔ لیکن یہ تو اپنے ہر ایک بندے کے اپنے من کی بات ہے کہ وہ کس من سے آتے۔ یہ اب بیبیاں سندھ سے آئی ہوئی ہیں، دیکھیں کیسی اوڑھنیاں اس گرمی میں انہوں نے پہنی ہوئی ہیں، تو یہ اپنی لگن ہے۔ جو جس لگن سے آتا ہے ویسی لگن لے کے جاتا ہے۔ اور اگر ان پر نور مقامات پر کسی یونیورسل میسج کو پانے کے لیے کسی الٹیمیٹ ٹروتھ کی تلاش میں آیا جائے تو لا محالہ آپ کے یہاں آنے کا جو مقصد ہے اسے در نیاب ملے گا۔ آپ کی کشتی ضرور ساحل بامراد تک جا پہنچے گی۔ یہ مالک کے بنائے ہوئے اسباب ہیں، اور یہ وہ تمام ذرائع ہیں جو انسان کو اللہ کی محبت تک رسائی کا راستہ فراہم کرتے ہیں۔